الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ جو ساون بھادو کا موسم ہوتا ہے نا، یہ 3 چیزوں کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. ایک تقریر کرنے والے مولوی کے لیے، دوسرا نعت پڑھنے والے نعت خان کے لیے، اور تیسرا کھوتے کے لیے. اس موسم میں کھوتا پریشان ہوتا ہے. یہ بڑا جانتے ہو نا سارے. میں ذاکرہ دے نال اٹھ بیٹھ کے تو تھوڑے جے کھوتاں دے نفسیات نو جاننا. یہ جو گدے ہوتے ہیں نا بیچارے کھوتے، ساون بھادو کے موسم میں یہ پریشان رہتے ہیں. دوسرے ہم مولوی، تیسرے نعت خان. آپ ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں، پھر کیوں پریشان ہیں؟ اللہ. میں نے یہ بات کہتی ہوئے نا پہلے ادھر ادھر دیکھا ہے کہ کوئی نعت خان تو نہیں بیٹھے. آخر قاضی مظہر کا مرید ہوں، کچھ نہ کچھ سیانہ ہوں. بندہ بات بھی کرے اور سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے. جی اس موسم میں بزرگوں کا، جوانوں کا، بچوں کا دور دراز کی بستیوں سے چل کے آنا تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کی اس اصلاحی تبلیغی روحانی جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، استفادہ کرنے کے لیے محبتوں کے ساتھ چل کے آنا، یہ بلا شبہ اپنے مشن، اپنے کاز، اپنے مقصد کے ساتھ آپ کے لگاؤ، وابستگی اور محبت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. دوستوں، بغیر کسی رسمی تمہید کے جو باتیں کہنے کرنے کا مجھے حکم دیا گیا اس کو شروع کرتے ہیں، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت میں نے پڑھی ہے،
اور وہ غیر ارادی طور پر اچانک میرے ذہن میں آ گئی کہ اس آیت کی روشنی سے اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہیے. یہ پہلے پارہ کی سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ کے یہودیوں نے کہا تھا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اور رسول تسلیم کر تو لیتے، لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی کہ یہودی مذہب کبھی نہ چھوڑنا. کیونکہ یہ جو یہودی مذہب ہے نا، اس کا تعلق قدیم تاریخ اور علم کے ساتھ ہے. یہ بڑے دانا لوگ ہوا کرتے تھے اس زمانہ میں بھی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، یہ یہودی عالم تھے، سرکار نے فرمایا تھا کہ مدینۃ المنورہ میں 9 یہودی عالم ہیں، اگر یہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ لیں تو قیامت کی صبح تک روئے زمین سے یہودیت کا بیج ختم ہو جائے. لیکن 1-2 بندوں نے یہودیوں میں سے اسلام قبول کیا. اس کی وجہ یہ ہے، جو بندہ حق کو نہ سمجھتے ہوئے حق قبول نہ کرے، کسی نہ کسی دن اللہ اس کو حق اپنانے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں. لیکن جو جاننے سمجھنے بوجھنے کے باوجود حق کا اعتراف نہ کرے، اس کو مرتے دم تک توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. ایک بندہ لا علم ہے نا، وہ کہتا ہے 2 اور 2 5. آپ نے اس کو سمجھایا کہ بھئی 2 اور 2 5 نہیں 4 ہوتے ہیں، امید ہے کہ وہ سمجھ جائے گا. لیکن ایک بندہ گھر سے یہ نیت کر کے نکلا ہے کہ میں نے 2 اور 2 4 ماننا ہی نہیں. اب آپ کے پاس کوئی ایسا انجیکشن، کوئی ایسی گولی، کوئی ایسی ٹیبلٹ نہیں کہ آپ اس کو دے کر منوا سکیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. ضد ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج قرآن پاک میں بھی نہیں ہے. یہودی مذہب ضد کا مذہب ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہودی مذہب نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنے جو افراد اسلام کے اندر چھوڑے، اسلام کے نام پر تھے دراصل یہودی، ان کا مزاج اور ان قدیم یہودیوں کا مزاج آپس میں ملتا ہے. مثال کے طور پہ یہودی بدبختوں کی عادت تھی کہ یہ اللہ کے نیک بندوں پہ تہمتیں لگاتے تھے. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اظہار محبت کر کے دوسرے نیک بندوں پر تہمت لگانا، یہ یہودی مزاج ہے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے آبا و اجداد میں زہاد، صلحاء اور بڑے بڑے پارسا، بڑے بڑے نیک مشائخ وہ رہے ہیں. نیک بندوں کے ساتھ اظہار محبت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامن ماں پہ تہمت لگا دی. کیوں جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم پہ تہمت کس نے لگائی تھی؟ یہودیوں نے لگائی تھی نا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کے کرشموں سے بغیر باپ کے پیدا کیا تو ان بدبختوں نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ یہ کیسے پیدا ہو گیا. اور جب ان کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ اللہ کا امر ہے تو انہوں نے حضرت مریم صلوات اللہ علیہا پر تہمت لگا دی. قرآن کہتا ہے کہ امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی، سچی تھی.
اسی یہودی مذہب نے جب اپنے اعلی کار چھوڑے نا اسلام میں، انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اظہار محبت کیا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ پہ تہمت لگا دی. یہ یہودی مزاج چلا آ رہا ہے. تو یہودی لوگ جو ہیں کہا کرتے تھے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قدیم آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی جتنی نشانیاں موجود تھیں وہ سب کی سب ان میں پائی جاتی ہیں. حتیٰ کہ یہودی آپس میں بیٹھ کے یہاں تک بھی کہا کرتے تھے محمد کی زلفوں کے کنڈل دیکھ کے ہمیں یقین ہو جاتا ہے یہ آخری رسول ہے. مانتے نہیں، کلمہ نہیں پڑھیں گے. بھائی کیوں؟ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی تم نے یہودی مذہب نہیں چھوڑنا. اللہ پاک نے رد کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جب یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کیا تمہارے ابا و اجداد حاضر تھے؟ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے اس برگزیدہ پیغمبر نے کون سی نصیحت، کون سی وصیت کی تھی. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو سارے بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. ہم اسی پروردگار عالم کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے اور آپ کے باپ دادا کا الہ ہے. باپ دادا میں پھر انہوں نے نام لیا ابراہیم، آپ کے باپ دادا میں ابراہیم علیہ السلام ہے. و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام ہے. و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام ہے. بس یہ جو درمیان کا لفظ ہے نا وہ اسماعیل، یہ ہماری گفتگو کا سرنامہ ہے. بات ہو رہی ہے یعقوب علیہ السلام کی، اور ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں ہمارا معبود وہی ہے جو آپ کا معبود ہے، آپ کے باپ دادا کا معبود ہے. باپ تھا اسحاق، دادا تھا ابراہیم. یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی کون ہے؟ حضرت اسحاق. اور جد امجد کون ہے؟ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے تایا ہیں. یہ اجداد میں نہیں آتے، یہ دوسری شاخ ہو گئی نا، یہ چچا ہے تایا ہے. اسحاق علیہ السلام سے 14 سال عمر میں بڑے ہیں. حضرت مولانا حکیم الامت شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، ترتیب کے اعتبار سے آیت میں یوں آنا چاہیے تھا ہم آپ کے باپ اسحاق کو مانتے ہیں اور آپ کے دادا ابراہیم کو مانتے ہیں. اگر اسماعیل علیہ السلام کا نام لینا بھی تھا تو وہ اسحاق کے بعد ہوتا، کیونکہ یعقوب باپ ہیں، اسحاق باپ ہیں یعقوب علیہ السلام کے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے باوجود کہ اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں، اللہ پاک نے ابا و اجداد میں حضرت اسماعیل کے نام کو پہلے کیوں رکھا؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے. کیوں؟ کہ اسماعیل کے صلب میں آخری نبی کے نور نبوت نے چمکنا تھا. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام پہلے لیا جائے. یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ والوں کا ادب اور اللہ والوں کی تکریم و تعظیم کیے بغیر ہمارے ایمان کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی. وہ اللہ والے انبیاء ہوں، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ اہل بیت عظام ہوں، مخدرات عصمت میں وہ امہات المؤمنین ہوں، وہ بنات اربع ہوں، نبی علیہ السلام کے خاندان میں آپ کے سسرالی ہوں یا آپ کے دامادی ہوں، دونوں برادریوں میں جس کو اللہ پاک نے نبی کے ساتھ شرف اور کمال بخشا ہے وہ اہل سنت کی آنکھوں کا نور ہے. ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں. دوستو
سب سے بڑا مقام روحانی مقامات میں سے نبوت اور رسالت کا مقام ہے. آپ سب حضرات جانتے ہیں اللہ رب العزت نے رسالت کا آغاز کیا جناب حضرت آدم علیہ السلام سے اور اختتام کیا جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. قرآن کا مطالعہ یہ کہتا ہے ہر نبی کے اندر 2 صفتیں ضرور ہوتی ہیں, اور صفتیں بھی بے شمار ہیں, لیکن 2 صفتیں ہر نبی کے اندر بطور منصب کے ہیں. نمبر 1, ہر نبی اپنے سے پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہے, آنے والے نبی کی پیشگوئی کرتا ہے. ہر نبی جو پیچھے نبی گزر گیا اس کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق. اپنے بعد جو نبی آنا ہوتا ہے اس کی کیا دیتا ہے؟ بشارت. اس اعتبار سے ہر نبی مصدق بھی ہوتا ہے, مبشر بھی ہوتا ہے. مصدق کا مطلب پچھلوں کی تصدیق کرنے والا, مبشر کا مطلب آنے والوں کی بشارت دینے والا. اس کا اشارہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. میں اپنے سے پہلے توریت اور صحب توریت کی تصدیق کرتا ہوں, اپنے بعد آنے والے احمد نبی کی بشارت دیتا ہوں. تو پتہ چلا ہر نبی مصدق بھی ہوتا ہے اور مبشر بھی ہوتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے. اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو ان کی تصدیق کرے, کیونکہ اصول تو یہ ہے نا کہ ہر آنے والا نبی پچھلے کی تصدیق کرتا ہے. اب اگر حضور کے بعد کوئی بطور نبی تصدیق کرے, ختم نبوت کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے. حضور علیہ السلام کے بعد بطور نبی کوئی تصدیق نہ کرے, نبی کی شان کے خلاف ہے کہ ہر نبی کا تو مصدق ہو اور امام الانبیاء کا مصدق نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ فرمایا کہ دیکھو اصول یہ ہے ہر نبی پچھلے کی تصدیق کرتا ہے. نبی آتے گئے پچھلوں کی تصدیق کرتے گئے, ہر آنے والا پچھلوں کی تصدیق کرتا گیا, آخری نبی آ گئے. اب آخری نبی امام الانبیاء ہیں, ان کے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں جو ان کی تصدیق کرے. اگر تصدیق نہ ہو ان کی شان کے خلاف ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خلا کو پر کیسے کیا؟ جس طرح ہر آنے والا نبی مصدق بن کے پچھلوں کی تصدیق کرتا تھا, آخری نبی کے لیے کوئی نبی تو مصدق بن کے نہیں آیا, لیکن اللہ نے اس مقام پہ ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دیا جو خاتم الانبیاء کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے. گویا کہ تمام انبیاء کی شان مصدقیت, تمام انبیاء کی شان مصدقیت یہ جمع ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, خلافت کا دروازہ شروع ہو گیا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, خلافت کا دروازہ. جب ختم نبوت کا دروازہ بند ہوگا تو تاجدار عالم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نظر آئیں گے, اور جب آگے خلافت کی باؤنڈری شروع ہوگی نا تو سب سے پہلے تاجدار خلافت کا امامہ باندھنے والا ابو بکر صدیق ہوگا. اب یہ خلافت کی باؤنڈری شروع ہو گئی, نبوت ختم ہو گئی. اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ منصب خلافت راشدہ در اصل دلیل ختم نبوت ہے.
منصب خلافت راشدہ دراصل دلیل ختم نبوت ہے. اب نبی کی تصدیق کے لیے جس ذات کو چنا گیا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اندر اللہ پاک نے پچھلے تمام انبیاء کی شان مصدقیت کے چراغ ان کے سینے میں روشن کر دیے. جب بھی کوئی نبی پچھلوں کی تصدیق کرتا تھا تو وہ ثبوت تلاش نہیں کرتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے پوچھا نہیں کہ موسیٰ واقعی نبی تھے کہ نہیں, اللہ نے ان کے سینے کو پچھلے نبی کے لیے روشن کر دیا تھا. پتہ چلا جو سچے نبی کو مانتے ہوئے دلیل نہ مانے وہ اصل مصدق اور صدیق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کی ہر آواز پر جب بھی کسی نے کلمہ پڑھا اس نے ثبوت مانگا, دلیل مانگی, معجزہ مانگا. آپ اللہ کے رسول ہیں, کوئی معجزہ دکھائیے. آپ اللہ کے رسول ہیں, کوئی کمال دکھائیے. یہ درخت ہے زمین پھاڑ کے آپ کے قدموں میں آ جائے, یہ گو جا رہی ہے, یہ کہتے آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی نے دعوت دی نا ابو بکر کو تو انہوں نے نگاہیں بھر کے چہرہ مصطفیٰ دیکھا, ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا. لوگوں نے کہا آپ نے دلیل تو نہیں مانگی, معجزہ تو نہیں مانگا. ابو بکر نے کہا دراصل جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا نا تو میرے اندر نے فیصلہ دیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اچھا بھئی, اگر تو صحت مندوں نے نعرہ نہیں لگانا ہے نا تو یہ بیماروں کو تکلیف نہیں دینی. ہاں جی, یہ بیچارے فاروق صاحب یہ بیمار ہیں. ہاں جی, اور آپ جو صحت مند بیٹھے ہیں اگر آپ نے نعرے نہیں لگانے تو پھر نعرہ کوئی فرض یا واجب نہیں, پھر بیماروں کو بھی تکلیف نہیں دینی. ٹھیک ہے نا جی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تجربہ ہوا ہے کہ کئی بندے میرے ذمہ لگ گئے ہیں. وہ میری تقریروں میں نعرے لگاتے تھے اور پھر تسی پریشان نہ ہونا ہے, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. کیوں جی, مرنا تو سب, ہم سب کا یہ ایمان ہے, موت برحق ہے. ہاں, اللہ ایمان کی موت دے, صحابہ کی محبت کی موت دے, اہل بیت کی محبت کی موت دے. ہے جی, شہادت ایک ورثہ ہے محمد کے گھرانے کا. شہادت ایک ورثہ ہے محمد کے گھرانے کا, ایک نیا عنوان ہے حق و باطل کے فسانے کا. شہید عشق ہی جانتا ہے اسرار محبت, وگرنہ کس کو آتا ہے سلی کا سر کٹانے کا. جن لوگوں کو پتا ہونا کہ یہ موت کیا ہے اور پھر شہادت کی موت. ہے جی, دیکھیے امام عالی مقام, چلے میں اس کو یہاں بریک لگاتا ہوں کہیں وہ پچھلی بات رہ نہ جائے. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تصدیق کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. پوچھا گیا ابو بکر جب بھی کسی نے کلمہ پڑھا اس نے ثبوت مانگا, اس نے دلیل مانگی, اس نے کوئی معجزہ مانگا. آپ نے کلمہ پڑھ لیا, ثبوت نہیں مانگا, دلیل نہیں مانگی. عرش پر مشیت الہی مسکرا رہی تھی. ابو بکر ثبوت مانگ بھی کیسے سکتا ہے, اس کے سینے میں تو پچھلے سارے نبیوں کی مصدقیت کے چراغ روشن ہیں. اور جو مصدقیت کے پوائنٹ پہ کھڑا ہو اس کو پتا چل جاتا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. ایک علمی لطیفہ سنا دوں, علمی لطیفہ, ڈھکوسلا نہیں, مولانا محمد حسین ڈھکو والا. علمی لطیفہ, علمی لطیفہ یہ ہے, لاہور کے اندر اورنٹیل کالج میں ایک بڑے فاضل پروفیسر تھے مولانا انوار الحسن. بڑے فاضل آدمی تھے. جس طرح کلاس روم کے اندر ہوتا ہے بعض اوقات استاد کو طیش آ جاتا ہے کسی شاگرد پہ, غصہ آ جاتا ہے. ایک دن انہوں نے اپنے شاگرد کو کہہ دیا مجھے لگتا ہے کہ تم میراثی ہو. لگتا ہے, استاد نے ویسے مذاق کر دیا یا غصہ آ گیا, مجھے لگتا ہے کہ تم میراثی ہو. اچھا, وہ شاگرد پتہ کہاں کا تھا, چکوال کا. اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ تھا کون. اس نے کہا استاد جی بات یہ ہے آپ میرے استاد ہیں, بڑے ہیں, لیکن میرے نسب پہ حملہ تو نہ کریں.
نہ میں خاندانی طور پر میراثی ہوں، نہ میں پیشے کے لحاظ سے میراثی ہوں. آپ نے خواہ مجھے میراثی کہہ دیا. بھائی جب کسی کی قوم ذات بگاڑی جائے تو بندے کو افسوس تو ہوتا ہے نا، انسان کی فطرت ہے نا. تو استاد صاحب نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا دراصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی وہ قریشی کو پہچان لیتے تھے. وہ قریشی کو جب کوئی بندہ سامنے آتا نا وہ کہتے ہیں مجھے اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ قریشی ہے. میں چونکہ حضرت عمر کی کتابیں پڑھتا ہوں تو کچھ تجربہ مجھے بھی ہو گیا. جوان تھا چکوال کا. اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا استاد جی حضرت عمر تو قریشی کو اس لیے پہچان لیتے تھے کہ خود قریشی تھے. تو مطلب ہے کہ تسی پھر مراثی ہو. ہاں جی بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ ایسے شاگردوں سے بھی بچائے. بھئی دیکھو بات تو ذہانت کی ہے لیکن استاد کی بےزتی بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا. کیا خیال ہے جی؟ اچھا استاد جی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشیوں کو اس لیے پہچان لیتے تھے وہ خود قریشی تھے. قریشی خون تھا، ہاشمی خون تھا، اور جب بھی ان کی نظر کسی ایسے بندے پر پڑتی وہ فرمایا کرتے تھے میں چہرے کی لالی دیکھ کے پہچان لیتا ہوں یہ بندہ اموی ہے کہ قریشی ہے. حضرت عمر کی فراست تھی. میں چہرے کی لالی دیکھ کے پہچان لیتا ہوں یہ بندہ اموی ہے کہ قریشی ہے، قریشی کی کس شاخ سے ہے، میں یہ سب پہچان لیتا ہوں. استاد جی اگر آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں میراثی ہے تو وہ ہو یا نہ ہو آپ تو پھر میراثی ہیں. مولانا انوار الحسن کہا کرتے تھے میری 60 سالہ زندگی میں اس شاگرد نے مجھے لاجواب کر دیا. تو پتہ چلا یہ انوار بصیرت اللہ پاک نے سب سے پہلے انبیاء کے بعد جس جماعت کو عطا کیے تھے وہ ہے نبی کے صحابہ کی جماعت. لفظ صحابی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر لفظ صحابی صرف اور صرف نبی کے یاروں کے لیے استعمال کیا. اس سے پہلے کسی نبی کے رفقا کے لیے صحابی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. حواری کا لفظ استعمال ہوا، صحابی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ابو بکر کو اللہ نے یہ شرف بخشا. شان مصدقیت میں بھی اکیلا پہلے ابو بکر نظر آتا ہے. اور اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی غار. سچی ہو تو نظر آ ہی جاتی ہے. افسانہ نہ ہو، ناول نہ ہو، کہانی نہ ہو، ڈھکوسلا نہ ہو. لوگوں کی کتاب غار میں، میری غار قرآن میں. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. جب وہ دوسرا تھا دو میں کا. ادھر سے گنے نبی پہلے ابو بکر دوسرا، گھوم کے ادھر سے گنے ابو بکر پہلا نبی دوسرا. ثانی اثنین. شیعہ اور سنی میں بڑے اختلافات ہیں، کلمے سے لے کر قبر میں جانے تک اختلاف ہے، لیکن دنیا کے سارے سنی، دنیا کے سارے شیعہ اس بات پہ متفق ہیں کہ غار ثور میں ابو بکر ہی تھا. غار ثور میں کوئی جھوٹ بولنا بھی چاہے تو نہیں بول سکتا. اللہ نے ابو بکر کی شان مصدقیت منوانی ہے، اللہ نے ابو بکر کی شان صحابیت منوانی ہے. سب سے پہلا مصدق، سب سے پہلا صحابی جس کو قرآن نے صحابی کہا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، خلافت کا سسٹم شروع ہو گیا. پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، وفات کا وقت آتا ہے، فرمایا لوگو میں اپنی جگہ عمر فاروق کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں. کس کو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں. یہ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں تو میں نے علامہ علی بن عیسیٰ کی کتاب کشف الغمہ پڑھی.
اور یہ پرچی پر ان کا حوالہ نوٹ کر لیا. مجھے تو یہ حوالہ پسند آیا, اگرچہ شیعوں کا ہے. میرا خیال ہے اگر آپ کو سناؤں تو آپ بھی پسند کریں گے. سناؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اول من يدخل الجنت من هذه الامت ابو بکر و عمر. ان اول من يدخل الجنت من هذه الامت ابو بکر و عمر. لوگوں سن لو, جنت میں سب سے پہلے یا ابو بکر داخل ہوگا یا عمر داخل ہوگا. راوی نے کہا فقال رجل یا امیر المؤمنین یدخلانها قبلک, کیا یہ دونوں آپ سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ راوی پریشان ہو گیا نا, ذاکر تھا ملتان کا. حضرت آپ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں گے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں ان اول من يدخل الجنت من هذه الامت ابو بکر و عمر. سب سے پہلے اس امت میں جو بندہ یا جو افراد جنت میں داخل ہوں گے, ایک ابو بکر ہوگا, دوسرا عمر ہوگا. فقال رجل یا امیر المؤمنین یدخلانها قبلک. امیر المؤمنین ہم تو یا علی کہہ کے تھک گئے, اگ گئے, مر گئے, سڑکیں توڑ دیں, اور ابو بکر و عمر آپ سے پہلے جنت میں جائیں گے. علی المرتضیٰ نے کہا والذی خلق الحبۃ لیدخلانها قبلی. اس ذات کی قسم جس نے گندم کا دانہ پیدا کیا, عمر مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا. یہ فیصلہ کس نے کیا؟ رب اکبر نے. سنایا کس نے؟ حضرت علی نے. اور سنی کون ہے؟ جو حضرت علی کی فرمان کو کراس نہیں کر سکتے. حضرت علی نے ان کی شان سمجھی, سنی, اور پھر اس تصور کو ذہن میں لائے. کون سا؟ جب ابو بکر صدیق کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں. لوگوں, میں اپنے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جانشین مقرر کر کے جاتا ہوں. صحابہ نے کہا یا امیر المؤمنین, آپ کا حکم آنکھوں پر, سر آنکھوں پر, آپ کے حکم پہ ہم سب قربان. ایک مشورہ ہے. جی بولیے. عمر بندہ تو بڑا کھرا ہے, بندہ تو بڑی غیرت والا ہے, بندہ تو بڑے ایمان والا ہے, قربانیاں بھی بہت ہیں, لیکن تھوڑا سا غسیلہ ہے. کیا کہا؟ غسیلہ ہے, پھٹے میزیں کرسیاں توڑ دیتا ہے. عمر جلالی طبیعت کا مالک ہے, غصے کی طبیعت کا مالک ہے. اگر ہماری رائے آپ قبول کر لیں, عمر کی جگہ کسی ٹھنڈے مزاج کو خلیفہ بنا لیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کی قسم, جو میں نے دیکھا, جو میں نے پرکھا, جو میں نے سنا, جو میں نے سمجھا, جو میری بصیرت, وہ یہی ہے. عمر کو جب بھی غصہ آتا ہے خدا کی شریعت کے لیے آتا ہے, ذات کے لیے غصہ نہیں آتا. ذات کے لیے غصہ. ابو بکر کی آنکھیں بند ہو گئیں, خلافت کا دوسرا چراغ جل پڑا. خلافت راشدہ. خلافت راشدہ دلیل ہے عقیدہ ختم نبوت کی. اس لیے جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے قائل نہیں تھے اور وہ چاہتے تھے ہمارے اوپر انکار ختم نبوت کا الزام بھی نہ ہے اور ہم نبوت کے اجراء کے قائل بھی رہیں, نبوت ختم نبوت کا اقرار بھی نہ کریں, الزام بھی نہ آئے, انہوں نے بڑی باریک چال چلی ہے کہ حضور کے بعد خلافت نہیں. کیا ہے؟ حضور کے بعد خلافت نہیں, کیا ہے؟ امامت ہے. سنیوں نے کہا نہیں, خلافت دلیل ہے ختم نبوت کی. خلافت راشدہ دلیل ہے ختم نبوت کی. جو خلافت راشدہ کا نعرہ لگاتا ہے نا, ہمارے بعض دوست کہتے ہیں یہ خدامی نعرہ تکبیر کے بعد خلافت راشدہ کہتے ہیں, ختم نبوت زندہ باد نہیں کہتے. خدامیوں کی دعوت کو سمجھو, ہمارے نعرہ حق چار یار میں ہی ختم نبوت کا نعرہ چھپا ہوا ہے.
माशाल्लाह, इधर से मरीज और इधर से बुजुर्ग जवान अभी भी चारपाइयां बिछा के लेटे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये अगले जलसे पर ना एक एक चारपाई साथ लेके आएंगे, लेट के जलसा सुना करेंगे। हाँ, तो चलाना नहीं आता, असल गल है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इन्होंने जो बात की है ना भाई फारूक साहब ने, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये यकीन करें इस नेट ने तबाही कर दी है जी। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत करे। जब से ये सोशल मीडिया जरूरत से ज्यादा एक्टिव हुआ है ना, तलाक की शरह बढ़ गई, एक्सीडेंट की शरह बढ़ गई, कत्ल की शरह बढ़ गई, नफरतों की शरह बढ़ गई, मोहब्बतें खत्म हो गई। और अब ये सारी मुसीबतें जो हैं ये नेट की कारस्तानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें एतदाल में रखे। सुन्नी एतदाल का मजहब है। सुन्नी किसका मजहब है भाई? एतदाल का मजहब है। हजरत तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं बुढ़ड़ा थी गया, मेरा मजमा भी बुढ़ड़ा थी गया। कहते थे ना बड़े अलामा तौसीफी, लेकिन मैं जवान हूं, मेरा मजमा बूढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये बूढ़ों का ईमान सलामत है। अल्लाह ताला इनकी सेहत में बरकत दे, इनकी जिंदगी में बरकत दे। लोगों सुन लो, मैं जिसको खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर करके जा रहा हूं, ये उमर फारूक, इसको जब भी गुस्सा आता है, जब भी जलाल आता है, अल्लाह की शरीयत के लिए आता है, अल्लाह के दीन के लिए आता है, अल्लाह की गैरत के लिए। इसको जब भी गैरत आती है खुदा की शरीयत पे आती है। यह खिलाफत राशिदा का दूसरा चिराग जल रहा है। अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन के सामने आए, अली और हुसैन ने बगावत नहीं की, बैत की। दूसरे अमीरुल मोमिनीन जनाब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल आदिलीन बन के आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फारूक आजम के सीनों को अपनी मोहब्बत की मार्फत के लिए चुन लिया। देखिए, कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ शुरू हो जाता है हुजूर के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवाफ शुरू हो गया बैतुल्लाह शरीफ का। जब पहला चक्कर हजर अस्वद से शुरू हुआ और मकाम इब्राहिम के पास पहुंचे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो नौ मुस्लिम हूं, ताज़ा ताज़ा मुसलमान हुआ हूं, जरा बताते जाएं ये हजर अस्वद क्या है, ये मकाम इब्राहिम क्या है, ये रुकन यमानी क्या है, ये जमजम क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये मकाम इब्राहिम वो जगह है, वो पत्थर है जिस पे चढ़ के मेरे दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी। इसके अंदर 1.5-2 इंच गहराई तक मेरे जद्दे अमजद के पांव धंस गए, पैरों का निशान अतहर आज भी पत्थर के अंदर मौजूद है। इसका नाम है मकाम इब्राहिम। अच्छा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक विजदान है, मेरी एक कैफियत है, जब ये बैतुल्लाह आपके दादा के तवस्सुल से मिला, जब ये मकाम इब्राहिम आपके दादा के तवस्सुल से मिला, तो तवाफ करने के बाद यहां 2 रकत नफल न पढ़ लिया करे। मशवरा कौन दे रहा है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत नमाज नफल न पढ़ लिया करे। हुजूर ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन अल्लाह ने मुझे हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने मुझे, तवाफ शुरू हो गया, फिर दूसरा चक्कर मकाम इब्राहिम पे उमर फिर रुक गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बैतुल्लाह आपके दादा के तवस्सुल से नहीं मिला, ये आबे जमजम आपके दादा के तवस्सुल से नहीं मिला, ये मक्कतुल मुकरमा का शर्फ आपके दादा के तवस्सुल से नहीं मिला, ये मकाम इब्राहिम आपके दादा के बरकत वाले पांव के आसार नहीं है। अगर ये सब कुछ हक है, मेरा जी चाहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरी ईमानी कैफियत कहती है, सिर्फ 2 रखते यहां पढ़ लिया करें, हर्ज क्या है? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने मुझे हुक्म नहीं दिया। नबी की शरीयत और उमर की गैरत का मकालमा, नबी की शरीयत और उमर की गैरत का मकालमा। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे गुजूर होते हैं, उनकी गैरत भी खुदा शरीयत बना देता है। तीसरा चक्कर फिर वही बात, चौथा चक्कर फिर वही बात, 7 चक्कर मुकम्मल हो गए। हर चक्कर पे अल्लामा इब्न कसीर ने अल बिदाया में लिखा है, हर चक्कर पे जब मकाम इब्राहिम पे आते उमर रुक जाते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ के
بے خود ہو جاتا ہوں، میں جہاں کے جذبات میں کھو جاتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے ہمیں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے چاہیے۔ حضور نے فرمایا عمر نہیں نہیں نہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ طواف مکمل ہو گیا، صفا مروہ کی طرف مڑنے لگے سعی کرنے کے لیے، جبریل وحی لے کر آ گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ہمارے دوستوں نے کہا اچھا عمر کی یہ شان ہے، ہم اس کو مانیں گے ہی نہیں۔ ہوں گے کھڑے مسلمان مومن، لیکن اس کو عمر کی یہ شان، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل رب اکبر نے مجھے وحی دے کر بھیجا، مطاف کے اندر آپ کے غلام، آپ کے صحابی، آنے والی خلافت کے دوسرے تاجدار کے سینے میں جو الفتوں کا چراغ جلا ہے، اس کا مول عرش معلیٰ پہ پڑا ہے۔ کائنات کے رب نے فیصلہ دے دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں آنے کی توفیق دے، طواف کر لو، سعی کر لو، پھر یہاں 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لیا کرو۔ ابراہیم کی عظمت کو بھی سلام پہنچتا جائے، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل بھی ہوتا جائے، عمر کی غیرت کو سلام بھی پہنچتا جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، جب ہماری مخدرات، ہماری مستورات، ہماری عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں، جن میں آج جناب کی ازواج مطہرات بھی شامل ہوتی ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کسی گندے یہودی کی نظر ہماری بہنوں پر پڑے، کسی گندے عیسائی کی گندی اور میلی نگاہ ہماری بیٹیوں پر پڑے۔ میرا جی چاہتا ہے کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ضابطہ نافذ کر دیا جائے کہ یہ عورتیں باپردہ ہو کر گھر سے نکلیں۔ عمر مکہ المکرمہ میں بیٹھ کے مشورہ دے رہے ہیں، عرش معلیٰ سے جبریل وحی لے کر آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے اپنی ازواج کو اور اپنی بنات کو، یہ پردے کا حکم عمر کی غیرت کی دلیل ہے۔ پردے کا حکم عمر کی غیرت کی دلیل ہے۔ پیغمبر کی نبوت کا اختتام ہو گیا۔ نبوت کا اختتام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، حضور ہی کی نبوت جاری ہے۔ قیامت کی صبح تک حضور ہی کی نبوت جاری رہے گی۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے، پر کیا بن کے؟ آواز سے بولیے، امتی بن کے۔ یہ خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کی محبتیں اور اللہ کے نیک بندوں کے پاکیزہ جذبات کو ہمارے سینوں سے، ہمارے دلوں سے نکالنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے، مختلف قسم کے اوٹ پٹانگ باتیں وہ ایجاد کر کے ہمارے اندر پھیلا دی ہیں۔ اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی۔ وہ حضرت فاطمہ کے گھر گئے، احراق بیت فاطمہ، وہ حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور کہا علی کو باہر نکالو، ابو بکر کی بیعت کرے۔ فاطمہ نے کہا میں علی کو نہیں آنے دیتی، میں طلحہ کو نہیں آنے دیتی، میں زبیر کو نہیں آنے دیتی۔ یہ الگ کیمپ فاطمہ کے گھر میں لگ گیا۔ ابو بکر کی بیعت مسجد نبوی میں ہو رہی تھی، عمر کو غصہ آیا، دروازے کو لات ماری، دروازہ گرا حضرت فاطمہ کے پیٹ پر، اور پیٹ کے اندر جو موجود بچہ تھا محسن نام کا، وہ فوت ہو گیا۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہو لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر لکھا، این ہما قصہ وحیو بہتانو افطرا است۔ یہ سارا کا سارا قصہ خرافات پہ مبنی ہے، یہ سارا کا سارا قصہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ شیر خدا نہ حضرت فاطمہ کو دھمکی دینے کے لیے گئے، نہ آپ نے دروازے پہ لات ماری، نہ دروازہ گرا، نہ شکم عطر پہ چوٹ لگی، نہ اسقاط حمل ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 5 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے جی؟ نمبر 1 محسن،
ولادت ہوئی، محسن کی باقاعدہ ولادت ہوئی، چند ماہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2 حسن، نمبر 3 تین ہو گئے بیٹے، 2 ہو گئی بیٹیاں۔ نمبر 1 زینب، نمبر 2 ام کلثوم۔ زینب کس کے نکاح میں گئیں؟ حضرت علی کی بیٹی جو حضرت فاطمہ کے بطن سے تھیں، حضرت حسین کی کیا لگیں؟ ہے جی، آواز سے بولو یار۔ حضرت زینب کس کے بطن سے ہے؟ حضرت فاطمہ کے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ علی المرتضیٰ۔ بھائی کیا ہوئے؟ حسین۔ ساری دنیا کہتی ہے او جناب دیکھو، حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی امام حسین کی ہمشیر، وہ کن کے نکاح میں گئی؟ عبداللہ بن جعفر کے۔ کن کے؟ عبداللہ بن جعفر کون؟ جو حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر کون؟ جو حضرت علی کے سگے بھتیجے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں کون گئی؟ علی کی بیٹی زینب۔ ذاکر، یہ مولانا گلفام حسین ہاشمی پھکڑ باز ملتانی کہتا ہے ہو صحابہ کرام نے چھوڑ دیا حسین کو، صحابہ کرام ساتھ کیوں نہیں گئے؟ صحابہ کرام نے مدینہ میں اپنے آپ کو قید کر لیا، حسین کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ اور امام خاں عبداللہ بن جعفر بھی ساتھ نہیں گیا۔ عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہنوئی۔ رشتے میں کیا لگا؟ بہنوئی۔ علی کا داماد، جعفر طیار کا بیٹا۔ آپ کو صرف 3 منٹ باقی ہیں، بالکل 3 منٹ باقی ہیں۔ جب میری تقریر ختم ہوتی گرم ہوتی ہے تو سنی پریشان ہو جاتے ہیں، ہے جی۔ یہ 40 منٹ میں ہمارے لاہور میں رکشہ گرم ہوتا ہے۔ رکشہ جب اسٹارٹ کرتے ہیں نا جی، اچھا شاہ صاحب آ گئے نا؟ نہیں ہن واقعی میں چلے جانا چاہیے کی خیال ہے جی؟ یا تسی کہو گے جو جی شاہ آ گئے تو یزیدی پھر بھی بیٹھے رہ گئے جی۔ دلیل سے غرض تو ہے نہیں نا، ہے جی؟ دلیل سے غرض تو ہے نہیں۔ کیوں جی شاہ جی؟ میں کو 10 منٹ لگا لوں نا۔ عبداللہ بن جعفر کون جی؟ حضرت علی کے بھتیجے بھی داماد بھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کون؟ حضرت حسین کے چچا زاد بھی، بہنوئی بھی۔ ان کے نکاح میں کون ہے؟ حضرت زینب۔ سنیو ذرا یاد کر کے سبق دہراتے جاؤ۔ علی کی کتنی بیٹیاں؟ 1 زینب، دوسری زینب تو چلے گئی عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں۔ سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، مولانا قاضی مظہر حسین بھی مانتے ہیں، مولانا محمد حسین ڈھکو بھی مانتے ہیں، علامہ یعقوب کلینی بھی مانتے ہیں، امام بخاری بھی مانتے ہیں، ذاکر حنفی منفی سارے مانتے ہیں۔ زینب بنت علی جاتی ہے عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں۔ آج ذرا یہ فیصلہ بھی ہو، ام کلثوم کس کے نکاح میں گئی؟ سارے بولو، سارے آواز سے بولو ذرا، آواز سے بولو ذرا۔ ہے کوئی شک اس میں؟ ہے جی؟ رشتوں اپنوں کو دیا جاتے ہیں کہ دشمنوں کو؟ یہ جو علی کی بیٹی ام کلثوم، او جناب ساری باتیں کرو، یہ باتیں نہ کرو۔ ام کلثوم عمر کے نکاح میں چلی گئی، ہماری دل آزار ہوتی ہے، اوے آج رشتہ ہو رہا ہے، خدا نے عرش پہ کیا، عمر نے زمین پر کیا، سنیوں کے دل جگمگا اٹھے۔ ہاں جی، کون؟ علی المرتضیٰ۔ جب حضرت عمر کا پیغام جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میری بیٹی حفصہ نبی کے نکاح میں ہے، میں چاہتا ہوں نبی کے خاندان کے ساتھ اپنا رشتہ اور مضبوط کروں، آپ کے دختر ستارہ اختر حضرت ام کلثوم کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے فرمایا مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں، عمر سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں، عمر سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ اور بھائی دن ہو چکا ہے، رات کی تاریکیاں چھٹ چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو الفتوں کے چراغ جلانے تھے، اندھیریوں کے باوجود وہ چراغ آج بھی جل رہے ہیں، وہ قیامت کی صبح تک جلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کوئی مائی کلال ان چراغوں کو بجھا نہیں سکتا۔ جناب حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جا رہے ہیں. حضرت عباس پیغمبر کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے نیچے سے گزرتے ہیں. بارش کا موسم ہے, پر نالے کا پانی گرا حضرت عمر کے کپڑوں پر. توجہ ہے جی, پر نالے کا پانی گرا حضرت عمر کے کپڑوں پر. پانی کے اندر خون بھی تھا, پانی کے اندر شاید اوپر کوئی ماتم ہو رہا ہوگا. برسات کے موسم میں پانی میں خون بھی ہوتا ہے نا. کتابیں یہ کہتی ہیں جب حضرت عباس کے پرنالے سے پانی گرا, حضرت عمر کے کپڑے گیلے ہوئے, تو پانی کے اندر کیا تھا؟ خون بھی تھا. وہ ذاکر کا خون نہیں تھا, وہ حضرت عباس چوزے ذبح کر رہے تھے چھت پہ. کیا کر رہے تھے؟ چوزے ذبح کر رہے تھے. بارش کا پانی کھڑا تھا, خون جب بہا پرنالے سے گرا, عمر کے کپڑوں پہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون جاری کر دیا, اس کا مطلب ہے جو بھی نمازی مسجد نبوی میں آئے گا, پرنالے کا پانی اس پر گرے گا. یوں عمر نے لمبے قد کے ساتھ یوں اپنا ہاتھ پرنالے پہ ڈالا, پرنالا کھینچ نکالا اور فرمایا یہ سوراخ بند کر دو, پرنالے کا رخ بدل دو تاکہ نمازیوں کے کپڑے خراب نہ ہوں. نبی کے عم, نبی کے چچا حضرت عباس امیر المؤمنین کے پاس ہے. امیر المؤمنین, پرنالا واقعی گلی کی طرف ہے, پانی بہا, خون شامل تھا, آپ کے کپڑے خراب ہو گئے, دوسروں کے کپڑے خراب ہونے کا احتمال بھی ہے, لیکن ایک بات سنا دوں, یہ پرنالا حضور نے لگایا تھا. یہ پرنالا حضور نے لگایا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی حضرت عمر کے کانوں میں پڑا, فرتے جذبات سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا عباس میرے کندھوں پہ چڑھ کے یہ پرنالا دوبارہ فٹ کر دو, میرے کندھوں پہ چڑھ کے یہ پرنالا دوبارہ فٹ کر دو, اس لیے کہ یہ پیغمبر کے ہاتھ کا ہے, پیغمبر کے چچا کے گھر لگا ہوا ہے. عمر اہل بیت کے گھرانے کی دل شکنی برداشت نہیں کر سکتا. یہ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ آواز سے بولیے جی, یہ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ دوستو, یہ محرم الحرام کا مہینہ, یہ عاشورہ محرم, لوگوں کا مذہب ہے موسمی, ہمارا مذہب موسمی نہیں, ہم سدا بہار ہیں. محرم میں بھی حسین کی شان بیان کریں گے, آگے سفر میں بھی کریں گے, ربیع الاول میں بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم موسموں کے محتاج نہیں, موسموں میں ٹرٹرانے والے مینڈک ہوتے ہیں, ہم سدا بہار پھول ہیں. ہم جب بھی بولیں گے اہل بیت کی شان پہ بولیں گے, ہم جب بھی بولیں گے اہل بیت کی شان میں بولیں گے. ہمارے بعض دوست کہتے ہیں, وہ ایک مضمون میں نے لکھ دیا تھا یزید کے خلاف, مجھے ملتان سے کبیر والا کے علاقہ سے ایک شیعہ دوست کا فون آ گیا, آپ نے یزید کے خلاف لکھا, بڑا اچھا لکھا, مزہ آ گیا, لیکن آپ یہ بتائیے ساتھ ساتھ امیر معاویہ کی شان کیوں بیان کرتے ہیں؟ امیر شام کا نام لینا آپ کی مجبوری کیا ہے؟ امیر شام کا نام لینا آپ کی مجبوری کیا ہے؟ میں نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنا دوں. میں نے کہا تیسرے امام معصوم نے بیعت کر لی, ہم مجبور ہو گئے. تیسرے امام معصوم نے بیعت کر لی, ہم بھائی پہلے امام معصوم کون؟ علی المرتضیٰ. دوسرے امام معصوم کون؟ حضرت امام حسن. کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد دوسرا تاجدار امامت علی کا, پھر تاجدار امامت حضرت حسن کا. حضرت حسن نے معاویہ کی بیعت کی کہ نہیں کی؟ ہے جی, کی ہے نا. شیعہ علماء سے جب کہا جاتا ہے, میں دوستو اب تک میں نے جتنا پڑھا سمجھا, ایک ابو بکر کی کرامت, ایک حسن کی کرامت, دنیا کا کوئی رافضی یہ نہیں کہہ سکتا غار ثور میں ابو بکر نہیں تھا. دنیا کا کوئی رافضی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسن نے معاویہ کی بیعت نہیں کی. ایک ابو بکر کی کرامت, ایک حسن کی کرامت. ہم صدیقی بھی ہیں, ہم حسنی بھی ہیں. لو جی, یہ میری تقریر ٹھنڈی ہوئی ہے نا, تقریر ٹھنڈی ہوئی ہے نا. بعد میں اگر کوئی دوست کہے کہ جی مولوی صاحب نے کام گرم کر دیا تھا, تو آپ نے کہنا ہے وہ کام گرم نہیں تھا, بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر تھی. خدا مال سنت والوں کو گرم تقریر آتی ہی نہیں, ہم ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرتے ہیں. لیکن راہ جاتے ہمارے مولانا سلیمان طارق کے خطیب گزرے ہیں پرانے, وہ فرمایا کرتے تھے ایک خاتون بیٹھی تھی بس سٹینڈ پہ, ایک بندہ گیا, اس نے کہا بی بی آخری بس تو گزر گئی, رات کا ٹائم ہے, بے آباد علاقہ ہے,
یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ آ جاؤ میرے گھر، میری بیٹیاں موجود ہیں، بہنیں میری بیوی موجود ہے، میرے گھر میں رہ جاؤ، صبح پہلی بس سے تمہیں چڑھا دوں گا۔ اب وہ خاتون بیچاری مجبور تھی، وہ چل پڑی، آگے آگے مرد، پیچھے پیچھے خاتون۔ مولانا سلیمان طارق کہا کرتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد خاتون کہتی ہے بھیا تو میں نو چھیڑیں گا تو نہیں؟ تو میں نو، اس نے کہا تو میری بیٹی ہے، تو میری بہن ہے، جب میں نے تجھے بیٹی کہا ہے تو میرے دل میں یہ پلید جذبات کیسے آ سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتی ہے اے ذرا رکنا میں نو چھیڑو گو تو نہیں؟ مولانا سلیمان طارق کہتے تھے سچ بتانا پلیدی کس کے دل میں ہے؟ جی عورت کے مرد کے؟ وہ تو بیچارہ شرافت سے لے کے جا رہا تھا نا، اور یہ جو بار بار پوچھ رہی ہے اور جا بھی رہی ہے، پلیدگی اس کے دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہمارا خدام کا جلسہ ہوتا ہے، سارے کہتے ہیں جی سانو چھیڑو گے تو نہیں؟ ہم نے کب چھیڑا ہے جی؟ ہم اتنے دور سفر کر کے آتے ہیں، آپ کو چھیڑنے کے لیے تھوڑی آتے ہیں۔ لیکن دوستو اللہ کا قرآن کل بھی سلامت تھا، آج بھی سلامت ہے، قیامت کی صبح تک سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ میں آخری بات عرض کروں گا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، قیامت کے دن کوئی شہید احد بن کے کھڑا ہوگا، کوئی شہید بدر بن کے کھڑا ہوگا، کوئی شہید یرموک بن کے سامنے آئے گا، کوئی شہید تبوک بن کے سامنے آئے گا، کوئی شہید مسجد بن کے سامنے آئے گا، کوئی شہید قرآن بن کے سامنے آئے گا، کوئی شہید کربلا بن کے سامنے آئے گا۔ اللہ کی دھرتی پر ایک عمر جو شہید حوض کوثر بن کے آئے گا۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ازالت الخفا کے اندر لکھا عمر شہید حوض کوثر ہے۔ کیوں؟ عمر نے شہادت کہاں پائی؟ نبی کے شہر میں، نبی کی مسجد میں، نبی کے مصلی میں، نبی کی محراب میں۔ کون سی محراب؟ جس کے اندر ممبر موجود تھا، اب بھی موجود ہے۔ کون سا ممبر؟ تقریر ختم ہو رہی ہے جی۔ کون سا ممبر جس پہ بیٹھ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر کہاں ہوگا؟ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں روایت لے کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کہاں ہوگا؟ پیغمبر نے ممبر پہ ہاتھ مارا اور فرمایا حوض تحت ممبری، حوض کوثر میرے ممبر کے نیچے ہوگا۔ حوض تحت ممبری، حوض کوثر میرے ممبر کے نیچے ہوگا۔ جہاں پیغمبر کا ممبر تھا ہے رہے گا، اسی جگہ پہ عمر کی شہادت ہوئی۔ کون سی جگہ؟ جہاں قیامت کے دن حوض کوثر ہوگا۔ کہو اللہ کی مخلوق میں، نبی کی ساری امت میں حوض کوثر کا شہید صرف عمر فاروق ہے۔ کون عمر فاروق؟ خلافت راشدہ کا دوسرا تاجدار۔ کون عمر فاروق؟ خلافت معودہ کا دوسرا تاجدار۔ کون عمر فاروق؟ علی کا داماد فاروق اعظم۔ کون فاروق؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہنوئی فاروق اعظم۔ آخری بات عرض کر کے میں چھوڑ رہا ہوں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں یزید کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، بس یزید کو اس پر مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں، دلائل دینے کی ضرورت نہیں، سورج ہو چکا ہے، بالکل بات کھل چکی ہے، حقیقت کے چراغ جل رہے ہیں، قیامت کی صبح تک جلتے رہیں گے۔ ہم حسین کو سچا مانتے ہیں، بچوں کے نام حسین رکھتے ہیں۔ تم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا نام یزید رکھا؟ کوئی رکھتا ہے؟ میرے پیر و مرشد قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین سن 72 کے زمانہ میں یہ چک نورنگ کے علاقہ میں ایک رافضی امامی ذاکر آ گیا، قاضی صاحب مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، آپ بڑی تعریفیں کرتے ہیں حضرت علی کی، بڑی مخالفت کرتے ہیں یزید کی، بڑی محبت کا دم بھرتے ہیں اہل بیت کا، لیکن آپ یزید کے حامی کیوں ہیں؟ آپ اہل بیت کا پورا اقرار اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ قاضی صاحب نے فرمایا میرے نام کا پتہ ہے؟ کہتا ہے جی پتہ ہے۔ فرمایا لو، کہتا ہے جی قاضی مظہر۔ ہاں بریک لگ گئی، سپیڈ بریکر آ گیا جی۔ قاضی صاحب نے کہا میرے نام تو قاضی مظہر نہیں ہے، آگے بھی کچھ ہے، پورا نام لو۔ تو کبھی ادھر سے کھجلی، کبھی ادھر سے کھجلی، قاضی صاحب نے رگوں سے نکلوایا میرا نام ہے قاضی مظہر حسین۔ او جی قاضی مظہر حسین۔ فرمایا کہ اگر میرے ماں باپ کے دل میں اہل بیت کا پیار نہ ہوتا وہ میرا نام مظہر حسین رکھتے؟ میرے بیٹے کا نام ہے ظہور حسین، اگر میرے دل میں اہل بیت کا پیار نہ ہوتا میں اپنے بیٹے کا نام ظہور حسین رکھتا۔ ہمارے نام بتا رہا ہے ہم حسینی ہیں۔
جو کہتے ہیں نا ہم یزیدی ہیں، یزید کا کربلا کے سانے اور واقعے میں کوئی حصہ نہیں، کوئی کردار نہیں، کوئی عمل دخل نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ مناظرہ مناقشہ تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے بچوں میں سے کوئی مریل سا بچہ، کوئی ناقص الخلقت سا بچہ، اس کا نام یزید رکھ دو، ہم مان لیں گے واقعی تمہارے دل میں یزید کی محبت ہے۔ لوگ مرتے مر جائیں گے پر یزید کا نام نہیں رکھیں گے۔ صدا سلامت نام رہے گا حسین کا، صدا سلامت نام رہے گا حسن کا، صدا سلامت نام رہے گا ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا، نبی کے، صحابہ کا، اہل بیت کا، ازواج کا۔ یہی تاریخ خدا میں اہل سنت کی دعوت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرو، اللہ کے نیک بندوں سے پیار کو آگے پھیلاؤ۔ یہی ہمارا مزاج ہے، یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا کاز ہے۔ ہم اسی پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اسی پہ مریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔